جی ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارا عنوان جو ہے وہ بلا عنوان ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے جتنے ہمارے ہفتے بھر کے ہدایت ٹی وی پہ جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں ان پہ جو ریویو ہوتا ہے، ہم ہمیشہ ہر بار آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ کہنے کو ایک بات میں بات ختم کرنا جو ہے یہ ہم کو تھوڑا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے علیحدہ کر کے ہمارا جو یہ کاوش ہے، ہدایت ٹی وی کی جو کوشش ہے آپ کی خدمت کے لیے، جس طرح وہ علیحدہ پروگرام جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ایک ایک کر کے نام لے کے جو خصوصیت جو جس میں ہو، جو پروگرام کو زیادہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہو۔ یہ پروگرام تو سارے اچھے ہیں، لیکن ایک خاص آپ کی توجہ ہوتی ہے اور دلچسپی ہوتی ہے جس پروگرام میں ہوتی ہے، وہ آپ ضرور ہم کو بتائیے گا اور اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ دیجیے گا۔ تو اس سے جو ہے ہدایت ٹی وی کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہمارے جو کارکنان ہیں جو کام کرتے ہیں اس کے لیے شب و روز ایک کر کے ان کی بھی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا ریویو چلے گا آج پورے دن کا کہ ہمارے پروگرام جو آپ کو کیسے لگے اور آپ کیسا ان کو پاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا، اور باقی ہم تو جو ہے کیا کریں، میں نے پچھلی بار بھی ایک مثال دی تھی کہ وہ کمہاری جو برتن بناتی ہے وہ تو اپنے ہی برتن کو صلاحے گی، چاہے وہ کچا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کو تو ویسے، کیونکہ جو بندہ کر رہا تھا اس کو کچھ نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں۔ اصل میں منصف جو ہوتی ہے وہ دنیا ہوتی ہے، تو آپ ہمارے منصف ہیں، اس لیے منصفی یہی ہے کہ دیکھیے گا جو بھی آپ کہتے ہیں ہم آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جو کہیں گے آپ کی بات ہمارے سار آنکھوں پہ ہے، آپ کو جو بھی جیسا بھی لگتا ہے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، آن ایئر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اشاروں کنارے سے کہیں گے تو تھوڑا سا ہمارے دل پہ بھی وہ گراں نہیں گزرے گا، لیکن ہم کوشش تو کرتے ہیں ہمیشہ کہ آپ اس پروگرام کو آپ دیکھتے رہیں، اور اس طرح ہی یہ جو بزم جو ہے، یہ رونق جو ہے، یہ ایک اسلامی اور مذہبی دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو ہے یہ سجی رہے۔ تو آپ کے پاس کوئی اگر بات ہے تو، کیونکہ ہم بات کرکٹ پہ کر رہے تھے اور سوچ یہی رکھتے ہیں کہ آپ یقیناً آج کرکٹ پہ جو ہے تبصرہ بھی کریں گے، اور اس کے بعد ظاہر کر لیں کہ افسوس نہیں ہے، لیکن افسوس تو ظاہر ہے ہر پاکستانی کو ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور جو میرے پاس سامنے تجارتی خبر میں یہ ہے کہ پاکستان میں معاشی طریقے کا 7 سالہ ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے۔ اب اللہ جانے یہ امریکی جزیرہ یہ گراوٹ کی طرف ٹوٹنے والا ہے، یا پوچھنے والی تھی کہ کہیں بلندی پہ جا رہا ہے یا یہی بات اب جو ہے، کیونکہ ریکارڈ ٹوٹنے والے کی بات یہ بات جو ہے بڑی عجیب لگی ہے کہ ہونے کیا والا ہے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے کہ جب جزیرہ جو ہے، امریکہ جزیرہ جو ہے وہ اس کی خبر کو جو کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابھی دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے معیشت جو ہے اس کو سدھارنے کی طرف جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پازیٹیوٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ خدا کا بڑا شکر ہے، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ میری تفصیل میرے سامنے نہیں تھی، تو اس لیے میں تھوڑا وہ تفصیل نکال کے دیکھا، تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے ہم جو ہے بڑھاوے کی طرف، بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہماری جو ہے اقتصادی اور معاشی صورتحال جو ہے پاکستان کے ملک کی جو ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا خبر آپ کے پاس ہے تو ضرور کہیے گا، کیونکہ انٹرسٹنگ ایک بات میں ضرور کہیے گا سے گزری ہے کہ بحر منجمد شمالی میں موسم سرما میں برف کی مقدار میں ریکارڈ کمی دیکھی گئی ہے۔ جہاں پہ بہت زیادہ ریکارڈ برف پڑا کرتی تھی، اس میں اس دفعہ جو ہے امریکی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ریکارڈ کمی پڑی ہے، اور یہ برف جو ہے، اس برف زیادہ سے زیادہ برف 1,45,00,000 مربع کلومیٹر رہی ہے۔ سننے میں تو یہ بھی بہت بڑی تعداد بڑا رقبہ لگتا ہے، لیکن پچھلے جو سالوں کی نسبت اس سال برف جو ہے وہ کم پڑی ہے۔ اور اس کے علاوہ لندن اسکول آف اکنامکس کے بوب وارڈ کا کہنا ہے کہ برف کی بتدریج غائب ہونے سے سطح سمندر بڑھ رہی ہے، جس کے نہ صرف قطبین بلکہ دنیا کے دیگر علاقوں میں رہنے والے لوگوں، جانوروں اور پودوں پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ کیونکہ پہلے پچھلے ہفتے میں نے یہ خبر اسی کے متعلق جو پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ سائنسدان جو وہ تحقیق انہوں نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاہے انتظامات تو کر رہے ہیں کہ اس کو وہ کم پگھلے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی شکل اس طرح ہو گئی ہے کہ اگر اس کو ٹھوکر بھی مار دی جائے، وہ اتنا بڑا وہ ٹکڑا ہے برف کا، وہ گلیشیئر ہے، وہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر اس کو ایک لات بھی مار دی جائے یا ٹھوکر بھی لگا دے گا تو وہ لرزنے لگے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بالکل وہ پانی کے اوپر ہی ہے، چاہے کتنا بڑا ہے، تھوڑی سی ٹھوکر وہ ایک انسان جو لات مارے، وہ ان کا یہ لکھا ہوا انہوں نے
کہ ایک آدمی ایک انسان جو اس کو ٹھوکر مارے تو وہ لرزتا رہے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ انتظامات جو ہیں وہ کر بھی رہے ہیں اور ہو بھی رہا ہے یہ گلوبل وارمنگ کے بارے میں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا, کیونکہ جو سطح سمندر کے ساتھ جو حصہ گلیشیئر کا لگتا ہے وہ پگھل رہا ہے اور وہ پگھلتا ہی جائے گا, کیونکہ پانی اور جب اس کے ساتھ لگے گا تو یقیناً وہ اپنا جو ہے اپنا جو قد ہے وہ جو بناوٹ ہے وہ چھوٹی ہوتی جائے گی. تو یہ ایک بات ہے. جی, بات کریں گے اب ہم اپنے پروگرامز کی, اور شروع کریں گے ہم اپنے پروگرام سے, خود اپنے ہی پروگرام سے شروع کریں گے بات. آپ بتائیے ہمیں کہ آپ کو صبح ہدایت میں کیا کمی محسوس ہوتی ہے, آپ اس میں کیا تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی مشوروں کی ہمیں بہت ضرورت ہے. صبح ہدایت جو ہے وہ ہمارے خیال میں تو بالکل بھی آپ کے بغیر ایک منٹ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ کی محبت نہیں ہوگی, آپ کی ساتھ نہیں ہوگا, آپ کے جذبات ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو صبح ہدایت جو ہے وہ نامکمل رہے گا. آپ سب سے پہلے ہمیں ہمارے پروگرام کے بارے میں بتائیے, کیونکہ ہم ہر وقت اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں اچھی تبدیلیاں لا سکیں جو آپ کو مزید پسند آئیں اور جو آپ کو مزید فائدہ دے سکیں, مزید معلومات پہنچا سکیں, اور آپ کو ہمیں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کے زندگی کے ذاتی تجربات سے, آپ کی باتوں سے, آپ کے پاس جو نالج ہے اس سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ ایک شرف ہمیں ہدایت ٹی وی نے دیا ہے کہ ہم دعائیں بھی لیتے ہیں اور ہم آپ سے نالج اپنی بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ سے بھی ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں. جی ظفر بھائی, آپ بتائیے گا, میں صبح ہدایت کی بات کی, آپ کس پروگرام کی بات کرنے والے ہیں؟ جی, میں تو وہی بات ہے کہ پروگرام تو ماشاءاللہ میرے سامنے یہ پوری لسٹ پڑی ہے. یہ مذاکرہ جو ہے یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اصغر یزدانی صاحب جو ہے ہمارے مولانا صاحب ہیں وہ پیش کرتے ہیں, اور کیونکہ میں اسے ترتیب سے آگے بڑھتا جاؤں گا تاکہ آپ کو شاید سارے پروگرام جو آپ کے ذہن میں نہ رہیں, تو اگر آپ کو کوئی اس میں پروگرام جو میں آگے بڑھوں گا یہ لسٹ میں, اس فہرست میں, تو آپ دیکھیے کہ آپ کو کون سا پروگرام اور دلکش لگا اور کس میں کوئی تبدیلی آپ چاہتے ہیں. تو میں اس لیے مذاکرہ میں نے عرض کی کہ اصغر یزدانی صاحب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اور صحت اور حکمت جو ہے حکیم شفقت صاحب جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں, جس میں آپ کی صحت کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. اور اس کے بارے میں تزکیہ نفس جو ہے وہ علامہ عباس عابدی صاحب آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. انتہائی خوبصورت باتیں. میں تو یقیناً یہ پروگرام دیکھتا رہتا ہوں جب بھی موقع ملتا ہے, جتنا میرے پاس وقت ہوتا ہے. تو میں تو کیا کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ مجھے کوئی بھی ایسی بحیثیت ایک کارکن, میں تو یہی کہوں گا کہ میں ایک چھوٹا سا کارکن ہوں ہدایت ٹی وی کا, تو مجھے تو یقین اپنی میری جو عقل ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے اس میں وہ خوبصورتی, اگر پیچھے ہم کچھ سال جب یہ نہیں تھا, ایسا نہیں تھا, تو یہ چیزیں ہم کو بالخصوص اہل تشیعوں کے لیے جو چیزیں تھیں وہ جو مہیا نہیں تھیں. اب بہت سی چیزیں, یقیناً انٹرنیٹ تھا, اس پہ بہت ساری چیزیں آتی تھیں, لیکن ایسے براہ راست جو ہے گفتگو کا انداز اور بالکل ہر چیز کو ایک چیز کو آپ کے سامنے, مسائل کو ہر چیز آپ کے سامنے بیان کرنا اور لوگوں کے جو ہے سوالات کو سننا, تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. تو یہ صرف شرف جو ہے یہ ہدایت ٹی وی کو ہی حاصل ہے کہ وہ جس طرح شب و روز آپ کی خدمت کر رہا ہے. بڑی اچھی ایک ظفر بھائی بات میں سوچ رہی تھی ہدایت ٹی وی کے بارے میں کہ دیکھیں مذہبی پروگرام سارے جو ہیں وہ ہر آپ کے مذہبی روحانی مسئلے کو, زندگی کے سارے پہلوؤں کو جو اچھی طرح سے کور کرتے ہیں, اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ جو دوسرے مسائل ہیں جو ہمیں عام زندگی میں ایز اے انسان جب ہم دنیاوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, جو کہ گزارنی ہے, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں زندہ بھی رہنا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق دنیا کو بھی اپنانا ہے. تو جیسے لیگل میٹرز ہیں, بہت لوگ پریشان رہتے ہیں اپنے لیگل معاملات میں, اسپیشلی جو اس ملک میں پردیس سے آئے ہوئے ہیں, ان کے مسئلے, اپنے رائٹس کے بارے میں, جی اپنے رائٹس کے بارے میں, یا ان کو کوئی مسئلہ ہے کسی اپلیکیشن دینے کا, یا ان کو کوئی کنفیوژن ہے کسی چیز کے بارے میں کہ ان کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے امیگریشن کے سلسلے میں. تو ہدایت ٹی وی نے ہر چیز کو, ہر اسپیکٹ کو جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے. آپ کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی ساری رہنمائی دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو اس کا نام لیا, اس کے علاوہ ہیلتھ آور ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت کوئی کسی نہ کسی مشکل کا شکار رہتا ہے جسمانی طور پہ کسی بیماری کا, اور آپ کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی آپ کو بہت اچھی مفید باتیں بتا سکیں جو کہ آپ کو کچھ ہیلپ کریں. ویسے تو جی پی ظاہر ہے, سب سے پہلے مشورہ جو ہے وہ جی پی سے کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مزید گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہیلتھ آور میں آپ کو اس کے بارے میں بتائیں. جی, اور ہم آگے بڑھیں تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ شرعی مسائل جو ہیں
یہ جو ہماری شرع میں ہمارے فقہ میں جو ہے اسلام کے جو ہے مذہب کے جو مسائل ان کے متعلق جو ناظرین سوالات کرتے ہیں یا جو بھی ابھی بھی آپ کے کوئی ذہن میں بات ہو تو آپ لائیے گا، تو یقیناً ہمارے جو صاحبان ہیں مالکان جو ہیں جو حضرات ہیں وہ بالکل اپنے اپنے آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بالکل یہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو ابھی بھی آپ کوئی بات آپ کے علم ذہن میں ہو، کچھ ایسا سوال ہو تو جتنی ہماری بساط ہوگی ہم اتنا آپ کو بتا سکیں گے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا کوئی ایسی کوئی الجھن ہے شرعی ہے تو اس کو آپ لائیے، بیان کیجیے. انشاءاللہ علماء جو ہے کسی نہ کسی پروگرام میں اس کو آپ کی خدمت میں جو ہے اس کی تفصیل سے بیان کر دیں گے. اس کے بعد جو ہے گھر ہماری جنت جو ہے سبطین کاظمی صاحب جو ہیں وہ اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں، جو جیسے میں نے کی شرعی مثال فدا حسین بخاری صاحب مولانا صاحب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور معرفیہ اسلامیہ جو ہے مولانا ظفر عباس صاحب جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اسلام کی معرفت جو ہے اس کے بارے میں. یہ سارے بات تو وہی ہے کہ ان کے مختلف جو ہے یعنی اس مختلف حصے بنا دیے گئے ہیں تاکہ ناظرین کے لیے بھی آسانی رہے، تاکہ اگر کسی کو جو پچھلا پروگرام یا پچھلے دن کا پروگرام کوئی دیکھ سکا یا اس کو واچ کر سکا تو مستفید ہو سکا تو اگلے کسی پروگرام میں وہ، کیونکہ پروگرام جو ہمیں ملتے جلتے ہیں، کیونکہ ہدایت ٹی وی جو ہدایت کی بات کرتا ہے تو جو ہمیشہ اس کا دائرہ کار جو ہے یہ مذہب میں ہے، اسلام کے دائرے میں جو کچھ آتا ہے ہدایت ٹی وی آپ کی خدمت میں وہ ہمیشہ پیش ہے. تو اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو کوثر ولایت جو ہے یہ ہماری ایک بہن ہے ام فروا، وہ یہ پیش کرتی ہیں، آپ یقیناً رات کو یہ دیکھتے ہوں گے. اور اس کے بعد پروگرام جو ہے سوال کیجئے یا کیجئے سوال، پھر عابدی صاحب جو ہے علامہ عباس عابدی صاحب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد پبلک رائٹس جو ہے وہ ہمارے ایک محسن ہیں جو عابد کاظمی صاحب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو میں اس لیے بار بار ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، اور کتاب آپ کو کچھ بھی ایسی بات اگر کچھ اس میں بہتری آپ چاہتے ہیں، آپ کی نظر میں کچھ اس میں بہتری آ سکتی ہے تو یقیناً انسان جو ہے وہ مختلف اذہان ہیں، مختلف شکلیں ہیں، مختلف دماغ ہیں، ہر بندہ اپنے لحاظ سے سوچتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے درجے بنائے ہر چیز کے، تو ہو سکتا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس میں کچھ ایسی کچھ ہو کمی جو آپ کی رائے سے، آپ کے خیال سے اس کو دور کیا جا سکے اور بہتری کی طرف کیا جا سکے. جی آپ کے پاس کوئی بات ہے تو کیجیے گا. آج آپ انتظار کریں کوئی اور، ہم آپ سے کچھ اور بھی سننا چاہیں گے. جی اگر کوئی نہیں آئے گا تو پھر تو کہ آپ سے زیادہ جو ہے. جی آج میرے پاس یہ سامنے کتاب جو ہے وہ پنجابی کی پڑھی ہے، وہ کیونکہ میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ بڑا خوبصورت لکھتے ہیں وہ، بابا نجمی لاہور سے ان کا تعلق ہے، اور بہت سادہ باتیں اور عام جو الفاظ ہیں پنجابی کو ان کو اس طرح سے وہ ان کو قید کر کے اپنے مطلب اپنے شعروں میں پیش کرتے ہیں کہ ایک میرے جیسا سادہ سا بندہ جو ہے، کیونکہ ہم پنجابی ہیں تو ہم کو وہ میرے جیسا سادہ بندہ جو بالکل کم علم ہے وہ بھی وہ بات کو جو اس کی طے کو سمجھ جاتا ہے کہ بابا نجمی جو کر. لیکن زیادہ تر ان کا جو ہے فوکس جو ہے وہ انسان پر ہے، انسانیت پر ہے. وہ لوگ جو پس رہے ہیں، وہ لوگ جو غریب ہیں، وہ لوگ جن کو حق نہیں مل رہے ہیں، وہ ہمیشہ ان کی بات ہی کرتے ہیں. اور اس لیے ان کو اتنے وہ پرانے شاعر نہیں ہیں، اتنے وہ عمر رسیدہ نہیں ہیں، لیکن ان کی شاعری کو اگر دیکھا جائے اور ان کی شہرت کو دیکھا جائے تو وہ پچھلے جو ہمارے پرانے شاعر ہیں، ہمارے لکھنے والے بڑے بڑے جو قیمتی لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہونے لگا ہے، کیونکہ ان کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے. آپ کی بات سننے سے پہلے ہم ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ کال کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی لائن مل جائے گی. تو میرے سامنے ایک یہ ان کی ایک بلکہ کئی ان کے سامنے ان کی نظمیں جو ہیں میرے سامنے پڑھی ہیں، تو میں ایک نظم جو ہے ان کی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ ہر کسی نے جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ قیامت کا روز تو آئے گا، چلے جانا ہے، تو وہ اسی طرح کی ایک منظر کشی جو ہے آپ کی دلچسپی کے لیے ہے، کیونکہ ہم ایک اسلامی اور مذہبی دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ ہونا بھی چاہیے. ہم کو کچھ دوسری عبث اور فضول باتوں سے ویسے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، تو فطرت جو کہتی ہے وہ اس کے جو بھی منافی ہو، جو یقیناً آپ نارمل زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں کوئی کام
جو آپ کو آپ کی طبیعت آپ کے مزاج سے آپ کو کچھ وہ آپ کی طبیعت پہ نہ آ رہا ہو تو آپ سمجھ لیجئے گا بالکل بڑے سادہ سا کرائٹیریا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام یقیناً اس پہ آپ کے شاید علم میں ہو نہ ہو، لیکن اگر آپ اس سے کچھ گریز کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ بالکل میرے اسلام کے عین مطابق ہی میں کر رہا ہوں، اور یقیناً آپ کو جو آپ کے مزاج سے گراں گزرے وہ یقیناً اسلام سے بالکل وہ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عزیزو، بہت آپ لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بہت بہت دعائیں، بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی، اپنی رحمتوں سے نوازے۔ وہ آپ ہدایت ٹی وی کی بات کر رہے تھے تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ ایک انتہائی مفید چینل ہے، اور اگرچہ میں کافی عمر رسیدہ آدمی ہوں لیکن دنیاوی علوم کے اندر میں اتنا پڑھا رہا کہ مجھے بہت کچھ اس سے سیکھنا پڑا اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو میں بہت ممنون ہوں ہدایت ٹی وی کا ان تمام چیزوں کے لیے جو اس نے مجھے سکھائی اور جن سے میں پہلے ناواقف تھا یا میرا علم بہت ہی پختہ تھا اس سلسلے کے اندر۔ جو آپ نے مختلف پروگرام بتائے وہ واقعی سب بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کا تفاوت بہت زیادہ ہے ہمارا آپ کے یہاں 5 گھنٹے 4 گھنٹے کا، تو بہت سے ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ جو ہم یہاں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ وہ آپ کے ہاں جب ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے ہاں کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے، ہم سوتے ہوتے ہیں اس وقت، اس کا ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے، سوال کیجئے یہ بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے، یا یہ کہ جو مدحت کے ہوتے ہیں پروگرام وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو صبح ہدایت پروگرام ہے یہ بذات خود ایک بہت ہی جامع قسم کا پروگرام ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنے خیالات بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، بتاتے ہیں ہم، بلکہ ہم دوسروں سے جو آپ سوال کرتے ہیں یا دوسرے جو باتیں کرتے ہیں اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اس سے بہت سے ایسی باتیں وہ گوشے ہمارے سمجھ کے کہ جو اس وقت تک بند ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اس لیے کہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے لوگ کیا کیا سوچ رہے ہیں اور انہوں نے کس کس طریقے سے اس چیز کو سمجھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی جو ہے ایک انتہائی قابل قدر کوشش ہے ہم لوگوں کو علم دینے کی، اور میں اس کے بہت ممنون ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کی جو یہ الفاظ ہیں یہ ہمارے جو حوصلے کو، ہمارے کانفیڈنس کو بہت بڑھا دیتے ہیں، اور انہی کی الفاظ کی مدد سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مزید بہتر سے بہتر پروگرام جو آپ کے لیے پیش کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں کیونکہ یہ بات جو اب ہمارے محسن جو نقوی صاحب اسلام آباد سے ہمیں ہمیشہ کال کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ میں وہی بات کروں گا کہ اپنے پروگرام کا ہمیں تھوڑا لگا رہتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ واقعی کیونکہ ہم وہ ایک جو بات کر رہے تھے کہ جو سوالات ہم لوگوں کو شامل کرتے ہیں، ہماری سب سے زیادہ جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے خیالات، آپ کی جو سوچ ہے وہ منظر عام پہ لائیں اور ناظرین تک اور ناظرات تک اور پوری دنیا تک پہنچائیں۔ جیسے پہلے میں نے عرض کی کہ خیالات، سوچ جو ہے وہ ہر شخص کی علیحدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ ایسے ہی بنایا ہے، کیونکہ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، ہر انسان کو پیدا کیا جب، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کان میں یہ بات کہی ہے کہ تیرے جیسا کوئی نہیں بنایا۔ تو یہ حقیقت ہے، اس جیسا کوئی نہیں بنایا، کیونکہ آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں کہ ایک شکل کا دوسرا انسان کوئی نہیں، کچھ مشابہت جو ہے وہ مل جائے گی لیکن بالکل بعینہ ہی جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ بات بالکل حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ اس نے جو پیدا کردہ مخلوق ہے کہ وہ دیکھیں اس کی کارسازی اور اس کی حکمت، اس کا کام دیکھیں کہ اربوں لوگ ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی ایک کی شکل جو ہے، کسی ایک کا جو ہے خد و خال جو ہے کسی دوسرے سے نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں اس ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہیں کہ پہلے تو انگوٹھے کی جو ہے پہچان کی جاتی تھی کہ فنگر پرنٹس کی وجہ سے، لیکن اب انہوں نے ایک اور جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آنکھ کی جو ہمارے پتلی ہے، جو آنکھ میں جو ایک ان کو خاص قسم کی، اب جو ہے ایئرپورٹس پہ اس کی جو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو لے لیتے ہیں کہ، اور وہ ایسی بات ہے کہ وہ بالکل بھی وہ اس سے بھی ایک فنگر پرنٹ سے بھی ایک قدم آگے ہے، یعنی اس سے وہ اندازہ لگا رہے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی کارسازی اور اللہ کی تخلیق جو ہے کیا باکمال ہے۔ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے یقیناً جب یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، کال آ چکے ہیں تو کال لے لیتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں پھر دوبارہ آ گیا. جی میں آپ کو خدا گواہ ہے, میں آن ایئر آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے بولا کہ یعقوب بھائی آپ شاید غلط ٹائم پہ آئے تھے اور پھر شاید نہ آئے, لیکن آپ کی یہ محبت ہے کہ آپ پھر تشریف لائے. جی بات کیجیے. جناب میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. جی تو بات صاحب یہ آپ جو باتیں کرتے ہیں جی یہ آپ کی دل کی آواز ہے. یہ بالکل دل کی آواز ہے. جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ دل سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ان کے آ کر دل جوئی کرتے ہیں. تو آپ کے پروگرام میں عباس صاحب سیر صاحب بہت محبت ہے. بہت شکریہ. آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ آپ کے دل کی آواز ہے. تو میں آپ کی دل کی باتوں کو سمجھتا ہوں. جو انسان بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے دلوں محبت کرتا ہے, عام آدمی بھی دل کی محبت کو سمجھ سکتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول دل کی محبت کو نہیں سمجھتے تو کس کی محبت کو سمجھیں گے؟ آپ لوگوں کی باتوں میں وزن ہے اور محبت ہے, اور آپ کے جو الفاظ نکلتے ہیں ٹی وی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, یہ ایک بہت میں شاباش آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہی نوازتا رہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی اہل بیت کی باتیں کرتے رہے تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے. جس کے دل میں محبت پیدا ہوگی وہ زندہ ہو گیا, اور جس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی وہ مردہ ہو گیا. جناب اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں جناب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, پھر ادب کے ساتھ سلام کرتا ہوں. جناب جی بہت شکریہ. جی ناظرین, تو میں بات کر رہا تھا یہ بھائی یعقوب صاحب تھے. میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے شاید ٹائم نہیں دیکھا تھا اور وہ انہوں نے کال کر دی, کیونکہ ایک بار کال کرتے اور ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے دوسری بار بھی ہم کو یاد رکھا اور پھر انہوں نے کال کی. ان کا بہت شکریہ پھر میں ادا کر دیتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً جو ذہن اذہان جو بنایا ہے یہ مختلف بنایا ہے ایک انسان کو دوسرے انسان سے. تو میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ تیرے جیسا کوئی نہیں, اس مفہوم کو جو اللہ کی جو مرضی ہے, جو اللہ کی منشا تھی, وہ یہ تو تھی کہ تم جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن ہم نے جو ہم خاکی انسان, کیونکہ ہماری عقل جو ہے وہ ایک دائرے کار تک ہے, اتنا ہی سوچ سکتی ہے جتنی بساط ہے, تو ہم نے اس کا غلط مفہوم لے لیا ہے. یہ میرے اپنی ایک ذہنی سوچ ہے, ایک اختراع ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم نے اس مفہوم کو ایسے لکھ لیا, اور میں اور بھی ہم نے اس کو گھمنڈ اور غرور کی طرف لے گئے ہیں. تو یہ بربادی کا باعث ہے, کیونکہ جس میں جو میں ہے, اس میں کو جب ختم کر دیں گے تو پھر ہی بات بنے گی, پھر ہی آپ صحیح آدمیت انسانیت کا جو ہے وہ حق ادا کر سکیں گے. تو دیکھیں, اب اگر ہم دیکھیں کہ بالکل یہ بات حقیقت ہے اور یہ سچ ہے, اور یہ پروردگار کا جو کلام پاک ہے وہ برحق ہے, اور اس میں جو انہوں نے, اور جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے ہر کسی کو وہ ایک درجہ جو ہے وہ دیا ہے, اذہان شکلیں صورتیں جو مختلف بنائی ہیں. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے, جب شکلیں مختلف ہیں تو ہم کس طرح سے کسی دوسرے انسان کو یا کسی دوسری شخصیت کو برداشت کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب جو چیزیں ضد ہیں ایک دوسرے مشابہت نہیں رکھتی ہیں تو یقیناً وہ کیسے ملیں گے. کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بہن, یا علی مدد. جی علی مدد. جی السلام علیکم. ہاشم بھائی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام, اور یا علی مدد. جی تحفہ یا علی مدد. ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی کے حوالے سے بہت بڑے کام ہدایت ٹی وی نے کیے. جب سے ہدایت ٹی وی چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا. مختلف قسم کی, آپ سے پہلے ہمارے ایک بہن اور بھائی بیٹھتے تھے ماشاءاللہ, وہ بھی اچھے, جس چیز کی جتنی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ادا کرتا ہے, جس کا جتنا ٹائم یہاں اللہ اور پنجتن پاک لگاتا ہے وہ یہاں لگا کے چلا جاتا ہے. اپنی دنیا کا ایک سسٹم ہے, علماء کرام آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اور بہت اچھا نظام, بہت اچھے پروگرام سارے کے سارے. کوئی بھی پروگرام, ظاہر سی بات ہے انسان آپ ہوں میں ہوں یا کوئی بھی جو دیکھتا ہے, کوئی ایک پروگرام دیکھتا ہے, کوئی دوسرا دیکھتا ہے, کوئی تیسرا دیکھتا ہے. ذرا سارے پروگرام تو ذرا 24 آور نہیں انسان دیکھ سکتا. کام کاج کے حوالے سے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں
تو ہمارے ایک ہدایت ٹی وی کے حوالے سے ہمارے ایک دوست سے انڈیا سے نقوی صاحب ہاشم بھائی، وہ فاروق صاحب کا پروگرام لگتا تھا اسی صبح ہدایت میں اور بہت دفعہ آتے تھے اور ہمارا ان سے بہت اچھا رابطہ فون کے حوالے سے، اور بہت دعائیں ان کی فیملی مجھے دیا کرتی تھی اور ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ تھے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر میرا نمبر ان کے پاس ہے، ان کا نمبر میرے پاس ہے لیکن وہ مل نہیں رہا، انڈیا سے حیدرآباد سے تھے وہ، تو وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے چھوڑ دیا انہوں نے آنا. تو اللہ پاک ان کی فیملی کو بھی سلامت رکھے. اور ہمارے بہت سے دوست جو بن دیکھے ہدایت ٹی وی کی مناسبت سے ہمارے دوست بنے ہیں. تو ہمارے ایک ہالینڈ میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام شاید میں بھول گیا، ناصر قریشی صاحب، ان کو بھی میرا بہت بہت سلام. تو انہوں نے میرے لیے اس دوران کچھ 2-4 رباعیاں لکھ کے مجھے بھیجی تھی اور میں وہی رباعیاں آپ کی خدمت میں آپ کا نام لگا کے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ہدایت ٹی وی کا یہ ناصر قریشی صاحب کہاں سے تھے؟ ہالینڈ سے تھے؟ ہالینڈ سے تھے وہ، میرے گھر میں بالکل وہ میرے ہدایت ٹی وی کے اوپر میری باتیں سن کے انہوں نے وہاں سے نمبر لیا اور مجھ سے رابطہ کیا. وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہاشم بھائی کہ انسان کا رشتہ بہن بھائی ہو، ماں باپ ہو، بیٹا بیٹی ہو، یہ رشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ میں قائم ہوتے ہیں. لیکن یہ جو رشتہ ہوتا ہے پنج تن پاک کا، آپ کو میں نے صرف ٹی وی پہ دیکھا، آپ نے میری باتیں سنی، یہ جو رشتہ ہے یہ بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے. یہاں ہی محبتیں قائم ہوتی ہیں، بہن بھائیوں کی بھی، دوستوں کی بھی، علماء کرام کی. یہ بہت عظیم رشتہ ہے کیونکہ اس رشتے کو توڑنے کے لیے آپ نے پنج تن پاک کے رشتے کو توڑنا پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، تو میں وہ رویہ آپ کی خدمت میں لیکن دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار ہمیں اسی طرح سلامت رکھے. اور آپ بہن بھائی میرے لیے خصوصی دعا کیجئے گا کہ پاک پروردگار ہمیں جو نئی جگہ اللہ پاک اور پنج تن پاک نے نصیب کی ہے وہ ہمیں پاک پروردگار اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہدایت ٹی وی کے حوالے سے منظر سہانے کیسے یہ زندگی کے بسط کے آلے رسول پاک بن گئے. منظر سہانے کیسے یہ زندگی کے بسط کے آلے رسول پاک بن گئے. اور شکریہ دل سے ہدایت چینل والوں کا جو وجہ الحاق بن گئے. رہے سلامت باجی ہماری بچوں اور چاہنے والوں کے صدا، لگاؤ نعرہ حیدری ملنگوں کے دل کے جانی بھائی ہاشم بن گئے. ماشاءاللہ. تو دوسری رباعی ہے بیان، یہ خاص طور پہ عبدی صاحب کے لیے ہے. بیان ہدایت چینل پہ صدا وہ کلامات آل شہ لولاک کرتے ہیں اور پردہ دشمنان علی کی چالوں کا جوابوں سے وہ چاک کرتے ہیں. سوال تو ہم کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں دوائیں خلوص دل سے سارے جہاں کے مسلمانوں کو. دیتے ہیں دوائیں دل سے خلوص دل سے سارے جہاں کے مسلمانوں کو. رہے سلامت ساتھ اپنے پیاروں کے کام یہ نیک ایسا مولانا عبدی صاحب کرتے ہیں. تو ہدایت ٹی وی زندہ باد. تو پنج تن پاک کا سایہ جناب زہرا سلام اللہ کی چادر کا سایہ آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر قائم و دائم رکھے. دعاؤں میں یاد رکھے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. جی بہت شکریہ آپ کا. جی بہت مہربانی. تو ناظرین جی بہت مہربانی. اس وقت جو ہے وہ بریک کا وقت آ چکا ہے. تو حضور کہیں جائیے گا مت، جو چند لمحات رہتے ہیں آدھا گھنٹہ تقریباً اس کے بعد ہوگا، تو ہمارے ساتھ اسی طرح اس بسم میں شریک رہیے گا جسی طرح آپ تشریف لا رہے ہیں. تو ابھی ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. کہیں جائیے گا مت، ملتے ہیں بریک کے بعد.